وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب زدنا علما يا رب زدنا علما يا رب زدنا علما. أما بعد، ما معنى ألف لام ميم؟ ألف لام ميم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اعلم بمرادی، اس کا مطلب کیا ہے الف لام میم؟ اللہ اعلم بمرادی، اس کا مطلب اللہ جانتا ہے. یہ حروف مقطعات ہیں جس کا مطلب صرف اللہ کے علم میں ہے. الحروف المقطعات کا کیا مطلب ہے؟ الحروف المقطعات کیا ہوتے ہیں؟ حروف المقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جو سیپریٹلی الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. ورڈ کے طور پر اس کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ حرف حرف کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے انہیں حروف المقطعات کہتے ہیں. حامیم، یاسین، طاسین، نون، قاف، تو یہ سارے حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں. علامات الاسم، اسم کی کچھ علامت ہم نے پڑھی ہیں. سب سے پہلی علامت اسم کی پہلی علامت کیا ہے؟ الف لام. مریم، اسم کی دوسری علامت التنوین. اسم کی دوسری علامت جو ہے التنوین ہے. اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اسم اشارہ ہوتا کیا ہے؟ آدھا آدھی، کسی کی طرف جب اشارہ کرنے کے لیے جو اسم یوز ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی طرف کوئی ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے یا کسی چیز کے بارے میں بتانے کے لیے جو کرتے ہیں اسے اسم اشارہ کہا جاتا ہے. اسم اشارہ قریب کے لیے، اسم اشارہ دو قسم کے ہوتا ہے، ایک قریب کے لیے ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے اشارہ، اسم اشارہ دور کے لیے. تو قریب کے لیے کون سا اسم اشارہ یوز ہوتا ہے؟ اسم اشارہ قریب، ہاذا وہذہ. ہاذا مذکر کے لیے اسم اشارہ قریب، مذکر کے لیے اسم اشارہ قریب جو ہے ہاذا، اور مؤنث کے لیے اسم اشارہ ہذہ. اور اسم اشارہ بعید کے لیے، بعید جو دور ہے آبجیکٹ، جو آبجیکٹ دور ہے اس کے لیے اسم اشارہ مذکر کے لیے کیا ہے؟ ذالک. مذکر کے لیے ذالک، اور مؤنث کے لیے مؤنث کے لیے ہذا قریب کے لیے، بعید کے لیے مریم. ہاں جی، تلک. مؤنث کے لیے تلک، مذکر کے لیے ذالک. یعنی جو کوئی چیز قریب ہوگی تو کہیں گے ہذا کتاب، ہذہ مکتبۃ. مؤنث کے لیے مکتب ہذہ، اور ہذہ سیارۃ. اگر دور ہے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب وہ کتاب جو دور ہوتی ہے، ذالک الکتاب. اور اگر کوئی مؤنث ہے تلک السیارہ، تو گاڑی کے لیے یا مؤنث کے لیے دور کے لیے آتا ہے. ریب کا کیا مطلب ہے؟ لا ریب فیہ. ریب کا کیا مطلب ہے؟ اسماء. ریب، لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ریب کا مطلب ہوتا ہے کوئی شک یا ڈاؤٹ، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، نہ کوئی ڈاؤٹ ہے کہ یہ کتاب صرف اللہ کی طرف سے ہے،
کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، اس میں اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک یا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ بہت سمپل کویشچن، مریم بتائے گی، حرف جب دو یا دو سے زیادہ حروف کنکیٹینیٹ ہوتے ہیں کیا بنتا ہے؟ کلمہ۔ حروف مل کر کیا بنتا ہے؟ ہاں، حروف کے ملنے سے کلمہ بنتا ہے، الکلمہ۔ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں جی، دو کہ تین؟ ایک آنسر آیا دو۔ صحیح آنسر کون سا ہے؟ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ ہاں جی مریم بتائے کلمے کی پہلی قسم کون سی ہے؟ اسم پہلی قسم، اسم پہلے کلمے کی پہلی قسم جو ہے وہ اسم ہے۔ دوسری کلمے کی دوسری قسم کون سی ہے؟ فعل۔ عبد الرحمن بتائے فعل۔ کلمے کی تیسری قسم حرف۔ کلمے کی تیسری قسم کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے۔ تو صورتیں قرآن پاک کی صورتوں کو نزول کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مدنی اور مکی۔ سورۃ الفاتحہ مدنیہ اور مکیہ؟ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورۃ الفاتحہ مکیہ ہے، اور سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، مدنیہ۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ تو کیا فرق ہے مکیہ اور مدنیہ میں؟ مکیہ کون سی صورت ہوتی ہے اور مدنیہ کون سی ہوتی ہے؟ ہاں جی، یہ کہہ رہے ہیں مکیہ وہ صورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اسے مکیہ کہتے ہیں، اور جو صورت مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ تو جو مکہ اور مدینہ کے علاوہ کہیں اور نازل ہوئی اسے کیا کہیں گے؟ جو نہ مکہ میں نہ مدینہ میں، رستے میں کی نازل ہوئی ہیں، بعض کا صورتیں جو رستے میں نازل ہوئی ہیں انہیں کیا کہیں گے؟ مکیہ صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، جو صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل کی گئی اگرچہ مکہ مکرمہ کے علاوہ ہو۔ وہ صورت جو مکہ میں نازل ہوئی یا مکہ سے باہر کہیں بھی، لیکن ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اسے مکیہ کہتے ہیں، اور جو صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اس کو ہم مدنیہ کہتے ہیں، جو صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل کی گئی اگرچہ مدینہ تو نبی کے علاوہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے یا مکہ میں نازل۔ یہ سورۃ بقرہ مدنی ہے کیونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو مکیہ کون سی صورت ہوگی؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنیہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو سورۃ البقرہ کو البقرہ کیوں کہا جاتا ہے اور البقرہ کا کیا مطلب ہے؟ البقرہ کا مطلب گائے، کاؤ، تو کاؤ کو عربی میں البقرہ کہا جاتا ہے، گائے کو۔ تو اس کو سورۃ البقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا نام البقرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر گائے کا ذکر ہے، تو اٹ ہیز اسٹوری آف کاؤ، گائے کی اسٹوری، گائے کا ایک واقعہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اور سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اس میں بہت سارے احکام ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کی فضیلت کیا ہے؟ جو سورۃ البقرہ پڑھتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ وہ تو سارے قرآن پاک پڑھنے سے درجات بلند ہوتا ہے، کہ خاص فضیلت ہے سورۃ البقرہ پڑھنے سے خاص فائدہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سورۃ البقرہ کا جنت میں جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ قرآن پڑھنے سے انشاءاللہ جنت میں جائے گا جو بھی قرآن پڑھتا ہے، اور جو سورۃ البقرہ کا زیادہ پڑھتا ہے۔ ہاں جی، کیا فائدہ ہے سورۃ البقرہ پڑھنے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فإن البیت الذی تقرأ فیہ البقرہ، وہ گھر جہاں پہ سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، لا يدخلہ الشیطان، اس میں شیطان داخل
نہیں ہوتا. جہاں زیادہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں بہت زیادہ سورۃ البقرہ کو پڑھا جاتا ہے، وہاں پہ شیطان داخل نہیں ہوتا. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں گھر شیطان سے محفوظ رہیں، سیف گارڈ رہے. ہمارے آفس، ہمارے مسکن، ہمارے رہائش گاہ، ہمارے خیمے، ہماری ہر چیز جہاں ہم رہتے ہیں وہاں شیطان نہ آ سکے. تو وہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ سورۃ البقرہ کو پڑھنا چاہیے. سورۃ البقرہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے. سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے شیطان سے ہمیں سیف گارڈ کا طور پہ کام کرتی ہے. ہمیں سورۃ البقرہ شیطان سے محفوظ کرتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اعلم بمرادہ. اللہ اعلم بمرادہ، اس کا مطلب اللہ ہی جانتے ہیں. اور یہ کیا ہے الف لام میم؟ کیا کہتے ہیں ان حروف کو؟ الف لام میم ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، ذالک ہم نے کہا یہ مؤنث کے لیے اسم اشارہ بعید ہے. اسم اشارہ بعید ہے ذالک، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب قریب کا ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو آج ہم پڑھیں گے متقین کون لوگ ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے. تو متقین کی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب. الذین، الذین کیا چیز ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم نہیں، اسم اشارہ تو نہیں ہے. الذین اسم اشارہ تو ہم نے پڑھا آگے، ھذا ھذہ ذالک تلک، وہ اسم اشارہ ہے. الذین اسم اشارہ تو نہیں ہے. اسم ہے. کون سا اسم ہے؟ اسم نکرہ تو نہیں ہے. الذین اسے کہتے ہیں اسم موصول. الذین کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ. الذین وہ لوگ یا جو لوگ جن کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. یہ الذین اسم موصول ہے، اسے کہتے ہیں ریلیٹو پرونون. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ریلیٹو پرونون. تو یہ اسم موصول ہے. اسم کی ایک اور قسم ہم نے پڑھی ہے، اسم کی ایک سب ٹائپ اسم موصول. الذین وہ لوگ متقین ہیں، تقوی والے وہ لوگ ہیں جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے. یؤمنون بالغیب. یؤمنون کیا مطلب ہے یؤمنون کا؟ ایمان لاتے ہیں. یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بلیو کرتے ہیں. یؤمنون بالغیب، کس چیز پہ؟ بالغیب، ایمان لے کر آتے ہیں بالغیب. بالغیب جو ہے، بالغیب کتنے کلمے ہیں؟ تین. بالغیب کتنے کلمے ہیں؟ تین کلمے ہیں. کون کون سے؟ بالغیب دو کلمے ہیں، ایک با ہے، اس کے بعد الغیب ہے. غیب اسم ہے، اس کی شروع میں الف لام لگا ہوا. بالغیب دو کلمے. با جو ہے کیا ہے؟ کون سا کلمہ ہے؟ الغیب تو اسم ہے. با حرف جر ہے. با حرف جر ہے اور الغیب اسم ہے. ہم نے پڑھا تھا حرف جر کے بعد اسم آتا ہے. با کے علاوہ ایک اور حرف جر پڑھ چکے ہیں. کون سا حرف جر ہے؟ وہ حرف جر واو ہے. واو تو حرف جر نہیں ہے یہاں پہ. نہیں، فی ہی ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا. فی ہی، فی جو ہے وہ حرف جر ہے. فی ہی تو دوسرا حرف جر ہم نے پڑھا ہے با. بالغیب، غیب پر. یؤمنون بالغیب، پہلے صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان سین چیزوں پر. بالغیب اس ایمان لے کر آتے ہیں غیب پر. تو غیب پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ غیب پر ایمان ماننا کہ دیکھے بغیر. دیکھے بغیر. کس کو دیکھے بغیر؟ اللہ
اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کا ایمان ہے. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है, मलाइका को नहीं देखा, और क़यामत को नहीं देखा हमने, जन्नत को नहीं देखा, जहन्नम को नहीं देखा. हाँ, तो ये अल्लाह ने कुरान पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान पाक में हमें जो खबरें दी हैं, हमें उसके बारे में हमने देखा नहीं है, तो लेकिन फिर भी हम उस पर ईमान लेकर आते हैं. मुत्तकीन जो लोग हैं वो गैब पर ईमान लेकर आते हैं. उन्हें पता है कि अल्लाह हमारा खालिक है, राज़िक है, मालिक है, वही उसी ने हमें पैदा किया है, उसी की हमने इबादत करनी है. क़यामत के दिन पर ईमान है कि एक दिन क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला कब्रों से सब लोगों को दोबारा जिंदा करेगा और उनसे उनका हिसाब किताब होगा. इस तरह कब्र के अंदर जो मामलात होते हैं, जो सवाल होते हैं, अल्लाह ताला रूह को लुटाते हैं. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस खबर दी है, तो उसको हम गैब पर ईमान रखते हैं, जो कि हमने देखा नहीं है. जन्नत जहन्नम को देखा नहीं, उस पर गैब पर ईमान रखते हैं. फरिश्तों को नहीं देखा. और सहाबा के बाद आने वाले लोगों ने, बाद वाली उम्मत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, लेकिन फिर भी इस बात पर वो ईमान रखते हैं गैब के साथ. युमिनूना बिल गैबी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब. हाँ जी, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो ईमान लेकर आए गैब के साथ. व युकीमूना सलात, दूसरी यहाँ पे जो दूसरी सिफ्त है मुत्तकीन की, जो मुत्तकीन है जिन पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान पाक जिनको हिदायत देता है वो मुत्तकीन है. तो व युकीमूना, वाओ कौन सा हर्फ है? वाओ हर्फ अत्फ है. अहसन, वाओ हर्फ युकीमूना फेल है. व युकीमूना क्या मतलब है? युकीमूना और वो कायम करते हैं, वो अदा करते हैं. क्या अदा करते हैं? अस्सलाता. व युकीमूना अस्सलाता, नमाज को अदा करते हैं. सलात का मतलब क्या होता है? नमाज. तो यहाँ तक अल्लाह ताला ने दो सिफ्तें बयान की हैं मुत्तकीन की. पहली सिफ्त क्या है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, गैब पर ईमान लेके आते हैं. दूसरी सिफ्त क्या है? व युकीमूना सलाता, नमाज अदा करते हैं. तीसरी सिफ्त व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून. व मिम्मा, कितने हरूफ कलमे हैं? तीन. कौन कौन से? वाओ नहीं, चार कलमे नहीं है, चार तो हरूफ है. कलमे ये तीन हैं, वाओ, मिन और मा. वाओ जो है कौन सा कलमा है? वाओ हरफे अत्फ, वाओ हरफे अत्फ है. और मिन हरफे जर है, मिन हरफे जर है. और मा इसम है, क्योंकि मिन हरफे जर है. हरफे जर के बाद हमने कहा हमेशा क्या आता है? इसम आता है. मिन मा भी इसम है. कौन सा इसम है? इसम मौसूल है. जैसे अल्लज़ीना इसम मौसूल है, मा भी इसम मौसूल है. ये पिछले सेंटेंस को अगले सेंटेंस के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ रहा है. वो मिम्मा, वाओ हरफे अत्फ है, वाओ मिन हरफे, मिन जो है हरफे जर है. और कौन कौन से हरफे जर पढ़े हमने? और वो बा पढ़े. बा बिल गैबी, बा हरफे जर है. और मिन मिम्मा, मिन जो है हरफे जर है. बा और एक और पढ़ा हमने फी जो है फी हरफे जर है. ये तीन हरफे जर पढ़े हैं. तो वाव का मतलब होता है. और मिन होता है से, यानी पार्ट ऑफ, या किसी चीज के कोई एक हिस्से की बात कर रहे हैं. मा मिम्मा रज़क़नाहुम, कितने कलिमे हैं रज़क़नाहुम? रज़क़नाहुम चार हैं. कौन कौन से? रज़क़नाकुम 3 कलिमे. रज़क़ कितने कलिमे कितने हैं? 2 हैं. 3 है. रज़क़नाहुम कौन कौन से तीन हैं?
رزق ایک کلمہ ہے، نا دوسرا کلمہ ہے، ہم تیسرا کلمہ. رزق فعل ہے، نا آگے ضمیر ہے، نہیں حرف جر نہیں ہے، نا ضمیر ہے. یعنی رزق یا اللہ رزق دے. رزق کا مطلب ہوتا ہے رزق دینا، پرووائڈ کرنا، کوئی چیز عطا کرنا. رزق نہ ہمیں عطا، رزق نہ ہم نے دیا. رزق نہ کا مطلب ہوئی ہم نے رزق دیا ہم ان کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا. تو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. جو کھلونے کس نے دیے ہیں؟ اللہ. جو کھانے والی چیزیں کون دیتا ہے؟ اللہ. یہ مزے کے فروٹ کون دیتا ہے؟ اللہ. یہ اتنا پیارا پیارا لباس ڈریس کون دیتا ہے؟ اللہ. رہنے کے لیے اتنا پیارا گھر کس نے دیا ہے؟ اللہ. اور سفر کے لیے سواری بہترین گاڑیاں کس نے دی ہیں؟ اللہ. تو یہ سارے کھلونے، ساری چیزیں، یہ ساری آسائشیں، یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، یہ چونکہ اللہ نے دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، متقین میں سے متقی وہ ہے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اس رزق میں سے جو ہم نے دیا، اللہ نے دیا ہے، اس میں سے ينفقون، تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہوگا. جہاں اللہ کہیں گے حکم دیں گے وہاں ہم خرچ کریں گے دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے میں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون. ينفقون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ينفقون خرچ کرتے ہیں. ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون، اور جو وہ ہم نے رزق دیا اس کو وہ خرچ کرتے ہیں. تو ينفقون، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ متقین کی صفتیں بیان کی ہیں کہ یہ قرآن پاک ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ یا شک نہیں ہے. یہ منزل من اللہ ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم، اللہ رحمان کی طرف سے نازل کی گئی ہے. یہ ہدایت دیتی ہے، یہ اسوہ ہے، یہ آئیڈیل ہو سکتی ہے، یہ نمونہ ہو سکتی ہے، اس کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. کون؟ للمتقین، جو متقین ہے. جو متقین کون لوگ ہیں؟ اللہ نے متقین کے آگے ڈیفینیشن دی ہے، صفتیں بیان کی ہے. پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، دوسری صفت یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، تیسری صفت کیا ہے؟ اور جو اللہ نے رزق دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یا منزل القرآن، یا خالق الانسان،